بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق ہوئی، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، جتنے سالوں کی نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ لیکن اگر اسے تاریخ بلوغ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے حساب لگائے، اور پھر اسی سال سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور نمبر 2 پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قضا جو ہے ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی اور وطروں کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، اور عشاء کے بعد جو 3 وطر پڑھے جاتے ہیں ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ طرف میرا قابل شریف کی اللہ اکبر، اور اسی طرح ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وطروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح نیت کریں گے پھر نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز آپ کے ذمے نہیں رہے گی۔ پھر جب کہیں گے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی، سب سے پہلے ظہر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی نماز کی۔ اس طریقے سے نماز آپ ادا کریں گے۔ نمبر 3 پر اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، کثیر نمازیں اس کے ذمہ ہیں قضا، اب اس میں یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے 1 نمبر پر کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 جگہ کی جگہ وہ 1 جگہ تسبیح پڑھے، لیکن یہ یاد رکھے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے، مکمل رکوع میں جھک جائے، اس وقت تسبیح کا آغاز کرے، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد پھر جو ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 جگہ کی جگہ 1 جگہ تسبیح پڑھ کر سجدہ مکمل کرے، یعنی بیٹھ جائے، یعنی ہر سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھے، اور رکوع اور سجود میں یہ تخفیف ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جس طرح کے 4 رکعت والے فرض پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے فرض ہیں، یا جو ہے وہ مغرب کے فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، یعنی ظہر، عصر، عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف تو یہ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھا جاتا ہے، دونوں درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دعا پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد دونوں درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، التحیات پڑھنے کے بعد۔ یہ تیسری تخفیف۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر دے، مکمل دونوں درود پاک اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تخفیف ہے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں جو ہے قضا ہو چکی ہیں۔ اور
चौथी तखफीफ जो है वो ये है कि जो वितर नमाज है, वितर नमाज में तीसरी रकत में सूरत ज़रूर मिलाएंगे। ये फ़र्ज़ों की बात है कि फ़र्ज़ों में तीसरी और चौथी में तखफीफ है कि सिर्फ़ 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहकर रुकू में चला जाए। लेकिन वितर जो वितरों की नमाज है उसमें तीसरी रकत में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और सूरत भी मिलाएंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। अब दुआए क़नूत पढ़ी जाती है, लेकिन दुआए क़नूत की जगह अगर वो रब्बी ग़फ़िरली ये 3 मरतबा कह ले या फिर 1 मरतबा कहकर रुकू में चला जाए तो तब भी उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरीके से ये तखफीफ है। इस तखफीफ के साथ अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं वो बहुत जल्द जो है अदा हो जाएंगी। उलमा बयान फरमाते हैं कि इस तरीके से इस तखफीफ का फ़ायदा उठाकर जो है जिस शख्स की ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं वो अपनी नमाज़ों को अदा करके इन फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा हो जाए। और याद रखिएगा कज़ा नमाज़ों के साथ साथ तौबा करना भी लाजिम है, क्योंकि नमाज़ें जो कज़ा की हैं उनका गुनाह है, गुनाह की जो है गुनाह के ऊपर तौबा करना भी लाजिम है। एक तो नमाज़ें अदा करेंगे, उसके बाद फिर तौबा भी करेंगे, सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस गुनाह की माफ़ी भी तलब करेंगे। तो इस तरीके से अपनी कज़ा नमाज़ों को आसान तरीके से आप अदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन के मसाइल समझने और समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।